السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوامی اردو ہائی اسکول بندرہ ویسٹ ممبئی 50۔ جماعت نہم مضمون اردو اضافی مطالعہ پہلا آخری خواہش مصنف انور قمر حصہ دوم۔ بچوں، حصہ اول میں ہم نے دیکھے تھے مصنف کی جان پہچان اور اس افسانے کے تعلق سے ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ کس طرح ایک بھکشک جو ہے خان عبدالرزاق جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے اس سے پرما کی پھانسی کی وجہ پوچھتا ہے تو عبدالرزاق خان یہ کہتے ہیں کہ اس نے انگریز کو قتل کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں ہم اس کے آگے کا افسانے کا مطالعہ کرنے۔ عبدالرزاق خان نے اس کے ساتھ جیل کو محیط اونچی مضبوط اور طویل دیواروں کے پھاٹک پر روکتے ہوئے کہا۔ اب چونکہ بچوں جیل میں اونچی اونچی دیواریں رہتی ہے، اتنی اونچی دیوار رہتی ہے اور رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی قیدی جو ہے اس جیل کو توڑ کے نہ جا سکے، اس دیوار کو فلانگ کر نہ جا سکے، اس لیے دیواریں بہت اونچی ہوتی ہے اور بہت لمبی ہوتی ہے۔ تو وہاں پر عبدالرزاق نے اس بھکشک کو روکتے ہوئے کہا، ایک روز یہ بیٹھا ٹوکری بنا رہا تھا کہ اس کی بیٹی نے گھنے پودوں کے پیچھے چمکتی ہوئی آنکھوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بابا وہ ہرن مجھے لا دے۔ پرما بیٹی پہ جاں نثار کرتا تھا، مسکراتا ہوا اٹھا اور دوڑ پڑا ہرن پکڑنے کو۔ کافی دور تک اس نے ہرن کا پیچھا کیا، قریب تھا کہ اسے پکڑ لیتا کہ ٹھائیں کی آواز ہوئی اور ہرن گر کر تڑپنے لگا۔ اب کیا کہتے ہیں عبدالرزاق کہ پرما اپنی بیٹی کو بہت چاہتا تھا، جاں نثار کرتا تھا۔ پرما کی بیٹی نے ایک بھاگتے ہوئے ہرن کو اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا اور باپ سے کہا کہ بابا مجھے وہ ہرن لا دے۔ اب چونکہ پرما تیز دوڑتا تھا تو وہ ہرن کے پیچھے دوڑا اور قریب وہ ہرن کو پکڑنے ہی والا تھا، لیکن اچانک جو ہے ٹھائیں یعنی بندوق کی پستول کی آواز آئی اور ہرن جو ہے مارا گیا اور وہ تڑپ کر وہیں پر گر گیا۔ پرما نے دیکھا کہ ایک انگریز بندوق اٹھائے دو مقامی لوگوں کے ساتھ ہرن کی طرف چلا آ رہا ہے۔ پرما نے ہرن کی تڑپ اور آنکھوں سے غم و حسرت کا دھواں اٹھتے دیکھا تو اسے غصہ نہیں آیا بلکہ بس ایک خیال آیا۔ اب کیا ہوتا ہے، جیسی پرما کی نظر ہرن پہ پڑتی ہے وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک انگریز بندوق اٹھائے مقامی لوگوں کے ساتھ ہرن کی طرف چلا آ رہا تھا۔ پرما نے بیچارے نے ہرن کی تڑپتی آنکھوں میں غم دیکھا، ایک حسرت دیکھی تو اسے غصہ نہیں آیا بچوں پرما کو، لیکن بس اس کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ اس نے وہاں پڑا ہوا 5 سیر کا پتھر اٹھا کر انگریز شکاری کے مستک پہ دے مارا۔ مستک ہندی کا لفظ ہے ماتھا۔ 5 سیر، ایک سیر ہوتا ہے بچوں 80 تولے کے وزن کے برابر، یعنی ایک بہت بھاری وزنی پتھر اس نے کیا کیا، پرما نے اٹھایا اور کیا کیا، انگریز شکاری کے سر پہ دے مارا۔ چوٹ ایسی شدید تھی کہ موقع واردات پر ہی اس کی موت ہو گئی۔ موقع واردات یعنی جہاں پر حادثہ ہوا تھا وہاں پر فوراً سے اس انگریز شکاری کی کیا ہو گئی، موت ہو گئی۔ یعنی پرما نے اتنا بھاری وزن پتھر اٹھایا اور اس کے سر پہ دے مارا، وہ پتھر اتنا وزنی تھا کہ جیسے ہی اس نے دے مارا اس انگریز شکاری کی موت جو ہے جگہ پر ہی ہو گئی اور وہ مر گیا۔ جیل کے پھاٹک کے پیٹ میں بنا چھوٹا دروازہ کھول دیا گیا۔ اب بچوں جیل بڑی ہوتی ہے اور اس کا جو دروازہ ہوتا ہے، پھاٹک ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہوتا ہے، عموماً جھک کر بھی جایا جاتا ہے، اس قدر چھوٹا ہوتا ہے۔ تو وہ پھاٹک جو ہے پھاٹک کے پیٹ میں یعنی پھاٹک کے اندر جو ہے چھوٹا دروازہ تھا وہ کھول دیا گیا۔ وہ چاروں جیل سپرنٹینڈنٹ سے ہاتھ ملا کر یک با دیگرے باہر چلے گئے۔ ان چاروں کے دلوں کو یہ خیال صدمہ پہنچا رہا تھا کہ انہوں نے جس کی نجات اور بخشش کے لیے دعا کی تھی، کیا وہ واقعی میں قصوروار اور سزائے موت کا مستحق تھا؟ مستحق یعنی اس کا حق تھا۔ اب یہ چاروں جو تھے، پادری، مولوی، پنڈت اور بھکشک جو ہے جیل سپرنٹینڈنٹ سے ہاتھ ملا کر باہر چلے گئے، لیکن چاروں کے دل میں بچوں یہ خیال
صدمہ پہنچا رہا تھا کہ انہوں نے جس کی نجات کے لیے یا جس کی بخشش کے لیے دعا کی تھی، کیا وہ واقعی قصوروار تھا؟ کیا اسے سزا و موت ملنی چاہیے تھی؟ یہ سوال ان کے دل و دماغ میں گھوم رہا تھا۔ کوے تو پتہ نہیں کیا دیکھ کر کائیں کائیں کرنے لگے ہیں، مگر مرغی ایسی غلطی نہیں کرتے، جب تک تڑکا نہ ہو بانگ نہیں دیتے۔ اب بولے کوے پتہ نہیں کیوں کائیں کائیں کر رہے۔ اب مرغے کی بچوں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ صبح سویرے ہی جو ہے بانگ دیتا ہے، آواز کرتا ہے۔ پرما سویا کہاں تھا، رات بھر جاگتا رہا تھا۔ اب کیسے نیند آ سکتی ہے بچوں، جب پرما کو پتہ ہے کہ اب صبح اس کو پھانسی لگنے والی ہے، تو وہ بیچارہ رات بھر نہیں سویا۔ اسے اپنی زندگی کے سخت اور کٹھور یعنی مشکل ہندی کا لفظ ہے، شادمانی یعنی خوشی اور آنند ہندی کا لفظ ہے مطلب خوشی کے دن یاد آئے۔ ماں کے دیہانت کا دن، دیہانت یعنی انتقال۔ اب پرما نے ایک کے بعد دیگرے اس کی زندگی میں ہو چکے تھے واقعات اس کو یاد آنے لگے۔ سب سے پہلے اسے اپنی ماں کے موت کا دن یاد آیا، پھر باپ کو سانپ کے کاٹنے اور اس کے تڑپ کر مر جانے کا دن، پھر باپ کو سانپ کاٹ کر مر گیا تھا وہ دن یاد آیا، بیوی سے بیاہ کا دن، بچی کی پیدائش کا دن، پھر اسے یاد آیا کہ اس کے جسم کے تمام اعضاء جیل کے مہینے بھر کی قید کے ماحول میں سکڑ سمٹ کر رہ گئے۔ پھر اس نے ایک ایک کر کے یاد کیا، اپنے شادی کا دن، اپنی بچی کی پیدائش کا دن، پھر آخر میں اس نے سوچا کہ وہ 1 مہینے سے جیل میں ہے اور اس 1 مہینے کی جیل میں اس کے جسم کے تمام اعضاء جو ہے قید کے ماحول میں سکڑ اور سمٹ کر رہ گئے ہیں۔ راہداری میں سپاہیوں کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ راہداری یعنی راہ گزر، راستہ۔ وہ 3 تھے، اب سپاہی 3 تھے۔ ایک نے بڑا پتیلا کپڑے کی مدد سے پکڑ رکھا تھا، دوسرا بالٹی اٹھائے ہوئے تھا، دونوں ظروف ڈھکے ہوئے تھے، یعنی ایک سپاہی کے ہاتھ میں بڑا پتیلا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں بالٹی تھی اور دونوں برتنوں کو ڈھکے ہوئے تھے۔ جب ان پر سے ڈھکن ہٹائے گئے تو تازہ پکے ہوئے دال چاول کی بھاپ کے ساتھ ان میں بسی ہوئی سوندھی خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ یعنی وہ پتیلا اور وہ بالٹی کس کی تھی بچوں؟ دال چاول کی تھی۔ اور جیسے ہی ڈھکن اٹھایا گیا بچوں، کھانا بنانے کے بعد جب اس کا ڈھکن اٹھا دیا جاتا ہے تو اس میں سے سوندھی خوشبو آتی ہے۔ کچھ اسی طرح کا ماحول جو ہے پرما جس جیل میں تھا وہاں پر ہوا۔ جب ان سپاہیوں نے ان برتنوں پہ سے ڈھکن اٹھا دیا تو کھانے کی سوندھی خوشبو جو ہے کمرے میں پھیل گئی۔ انہوں نے ایک ٹاٹ بچھا کر ایک ایلومینیم کی بڑی سی رکابی رکھ دی۔ رکابی یعنی پلیٹ، تشتری، ٹاٹ یعنی بیٹھنے کے لیے جو رکھا جاتا ہے، جس پہ انسان بیٹھتا ہے اور بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، تو ایسی ہی ٹاٹ رکھا گیا اور اس پر ایک ایلومینیم کی رکابی رکھی گئی۔ پانی کی سرائی اور گلاس بھی پاس ہی رکھ دیا۔ پرما نے ان کے رویے میں تبدیلی دیکھی۔ آج ان کے کھانے پروسنے کا انداز خاصا مہذبانہ تھا۔ مہذبانہ یعنی اچھا برتاؤ، تہذیب والا، ورنہ اس سے پہلے وہ یوں دیتے تھے جیسے کتوں کو رتاب دے رہے ہو۔ رتاب یعنی کتوں کا کھانا۔ آج چونکہ جو سپاہی پرما کو کھانا پروس رہے تھے تو ان کا انداز جو ہے پرما کو الگ لگا۔ اس سے پہلے کیا تھا بچوں؟ سپاہی پرما کو ایسے کھانا دیتے تھے جیسے وہ کتے کو کھانا دے رہے ہیں، اور قید کی زندگی جو ہے ایسی ہوتی ہے، سپاہی جو ہے بہت سخت انداز میں جو ہے قیدیوں کو کھانا دیتے۔ لیکن آج پرما کو ان کی رویوں میں تبدیلی آئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ پرما کا آخری دن تھا، پھانسی لگنے والی تھی، اس لیے سپاہیوں نے بھی جو ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اس نے تھوڑے سے دال چاول رکابی میں ڈال کر کھا لیے، جی نہ بھرا تو اور کھائے، پھر اور، گویا آج ہی اسے پیٹ بھر کھانا نصیب ہوا۔ دیکھو بچوں کتنی گہری بات مصنف نے یہاں کہی ہے۔ چونکہ پرما جو ہے آدیواسی قبائلی سے تعلق رکھتا ہے، مجبور ہے، غریب ہے، اسے 2 وقت بھی جو ہے پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوا تھا، لیکن جب اسے قید میں وہ کھانا ملا تو 1 بار کھانا لیا، 2 بار کھانا لیا، جیسے کہ آج ہی اس نے زندگی میں کیا کیا ہے؟ پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ تو اس بات کو کتنی گہرائی سے اور بہترین انداز میں جو ہے مصنف نے پیش کیا ہے۔ اس کے باوجود بہت سا دال بھات بچ گیا، اس نے اسے احتیاط سے ڈھانک دیا، یعنی دھیان سے جو اسے ڈھانک دیا۔ گلے میں رنگ برنگی پتھروں کی مالائیں نکالی، کلائی پر سے لوہے کا کنگن اتارا۔ اب بچوں اس نے اپنے گلے میں سے جو رنگی برنگی پتھروں کی مالا تھی وہ نکالی، کلائی پہ سے لوہے کا کنگن اتارا، کان میں پڑے ہوئے سوراخوں میں سے کوڑیوں اور ہاتھی دانت کے حلقے نکالے، یعنی کان میں جیسے پہنتے ہیں اسی انداز میں کوڑیوں کے اور ہاتھی دانت کے بنے جو تھے وہ اس نے نکالا۔
وہ کپڑا بھی اس نے دھو کر خشک کر کے احتیاط سے رکھا تھا جسے وہ اپنا سطر چھپانے کے لیے باندھا کرتا تھا۔ اس نے کل شام ہی کو یہ تمام چیزیں سپرنٹینڈنٹ کی کسٹڈی سے التجا کر کے منگوا لی تھی۔ کسٹڈی یعنی حراست میں، چونکہ یہ ساری چیزیں جو تھی سپرنٹینڈنٹ عبدالرزاق خان کے پاس حراست میں رکھی ہوئی تھی، لیکن پرما نے رات میں ہی وہ تمام اپنی چیزوں کو منگا لیا تھا۔ اس نے ان کو کھانے کے برتنوں کے اطراف یوں سجا کر رکھ دیا تھا گویا ہر چیز اس کے قبضے اور تصرف میں ہو۔ تصرف یعنی اختیار۔ اب وہ تمام چیزوں کو اس نے کیا کیا بچوں؟ کھانے کے ساتھ اس قدر سجا دیا جیسے وہ یہ بتانا چاہتا تھا یا وہ دکھانا چاہتا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اختیار اور اس کے قبضے میں ہے۔ یہ چاول کا پتیلا دیکھ سکتے ہیں آپ اسی طرح کا، اور یہ دال کی پوری بالٹی بھری ہوئی تھی۔ یہ پرما کا آخری کھانا جو پلیٹ میں رکھا ہوا وہ کھا رہا تھا، کچھ اسی طرح کا کھانا اسے ملا ہوگا بچوں۔ اس کے بعد جو سپرنٹینڈنٹ سے اس نے اپنی تمام چیزیں منگوا لی تھی، جس میں یہ رنگ برنگی موتیوں کی مالا، پھر اس کا یہ کڑا، پھر یہ کوڑیوں کے بنے ہوئے کان میں پہننے والے رنگ کہہ سکتے ہیں آپ، اور آخر میں اس کا وہ کپڑا جو اس نے اپنا سطر چھپانے کے لیے استعمال کیا تھا، ان تمام کے ساتھ اس نے رکھا تھا۔ پھانسی کھڑی ہو چکی تھی مطلب پھانسی کی تیاری مکمل ہو گئی۔ جلاد پھانسی کی ٹکٹکی سے بندھی رسی کو بار بار کھینچ کر اس کی مضبوطی کو جانچ رہا تھا۔ جلاد یعنی جو پھانسی کا ڈنڈا جو ہے، پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال کر جو ڈنڈا کھینچتا ہے اسے جلاد کہتے ہیں۔ تو وہ پھانسی کی جو ٹکٹکی تھی، پھانسی سے بنی ہوئی رسی تھی، اس کو بار بار کھینچ کر وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ مضبوط ہے یا نہیں۔ عبدالرزاق خان کے نال لگے ہوئے جوتوں کی آواز راہداری میں گونجی، یعنی راستے میں گونجی۔ تالا کھولا گیا، لوہے کا دروازہ کھلا۔ پرما چلیے، پھانسی کھڑی ہو چکی ہے، تڑکا ہونے والا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ پرما چلو، پھانسی کا وقت ہو چکا ہے اور بہت جلد جو ہے صبح ہونے والی ہے۔ پرما نے حسب معمول اثبات میں گردن ہلا دی، یعنی اس نے ہوں کر کے اپنی گردن ہلائی۔ پھر فرش پر رکھی ہوئی تمام اشیاء کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، سرکار یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میری ہے نا؟ ابھی وہ تمام چیزیں کون سی؟ رنگ برنگی مالا، کڑا، اسی کے ساتھ اس کے جو کان کے کوڑیوں کے بنے ہوئے تھے وہ، اس کا سطر کا وہ کپڑا، اور جو ہے یہ سب میری ہے نا؟ خان نے اثبات میں گردن ہلا کر کہا، کہا۔ پھر اس نے دونوں برتنوں پر سے ڈھکن ہٹایا، ان میں دال چاول رکھے ہوئے تھے، اور صاحب یہ کھانا، پھر وہ بعد میں کیا کرتا ہے، دال چاول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا، اور یہ کھانا یہ بھی تمہارے لیے ہی پکایا گیا تھا، تو پھر میرا ہوا نا؟ ٹھیک ہے، تمہارا صحیح، تو سرکار ایک کرم کیجیے گا، میری لاش کو لینے کے لیے میری بیوی، میری بیٹی، میرا بھائی وغیرہ آنے والے ہیں۔ یہ بات انہوں نے مجھے پھانسی کی سزا دیے جانے کے دن عدالت میں بتائی تھی، یعنی وہ کیا کہتا ہے کہ مجھ پر ایک کرم کرو، مجھ پر ایک رحم کرو کہ میری لاش لینے کے لیے میری بیوی، میری بیٹی اور میرا بھائی آنے والے ہیں، اور انہوں نے مجھے عدالت میں ہی کہا تھا کہ ہم تمام لوگ تمہاری لاش لینے آنے والے۔ سپرنٹینڈنٹ کھا کے منہ سے پھر نکلا، تو صاحب ان چیزوں کے ساتھ یہ کھانا بھی ان کو دے دیجیے گا۔ دیکھو پورا نچوڑ بچوں افسانے کا یہ آخری جملہ ہے کہ پرما نے سپرنٹینڈنٹ کو یہ کہا کہ میری چیزوں کے ساتھ یہ دال چاول بھی دے دو، یعنی یہاں پر یہ افسانہ ختم ہوتا ہے، لیکن پورے افسانے کی جان یہ آخری جملہ ہے۔ اس آخری جملے کے ذریعے مصنف ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پرما چونکہ آدیواسی قبیلوں میں سے ایک فرد تھا، لیکن اس نے شعوری طور پہ جو تھا وہ پورا اتنا کھانا بنایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا جس طرح سے وہ فاقے کرتا تھا، جس طریقے سے اسے پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہ ہوا تھا، ٹھیک اس کے گھر والوں کو بھی کھانا نصیب نہیں ہوا تھا۔ اور یہی وجہ تھی بچوں کہ پروا نے اتنا ڈھیر سارا کھانا بنوایا تھا تاکہ اس کے موت کے بعد اس کے گھر والے جو ہے پیٹ بھر کر کھانا
کھا سکے۔ کس قدر جو ہے بچوں یہ افسانے میں مصنف نے آخری جملے میں پوری جان ڈال کر ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح ایک متوسط، نچلے متوسط غریب طبقہ جو ہے وہ کتنی مشکلوں اور پریشانیوں سے گزرتا ہے۔ وہ اتنی مشکلوں اور پریشانیوں سے گزرتا ہے بچوں کہ اسے 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی ہے، کئی دنوں تک اسے فاقے کرنے پڑتے ہیں۔ چونکہ پرما ہم دیکھیں گے تو پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کو اس کے مذہب کے بارے میں بھی نہیں پتہ تھا، لیکن اس نے شعوری طور پہ اتنا سارا دال چاول بنایا۔ اس کے پیچھے اس کا مقصد یہی تھا کہ اس کے جانے کے بعد بھی اس کے گھر والے پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے۔ جس طرح اس نے اپنا آخری کھانا کھایا تھا تو اس کی خواہش بھی یہ تھی کہ میرے گھر والے بھی جو ہے پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ افسانے کا آخری نچوڑ بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ آئیے چلتے ہیں اب ہم معنی و اشارات کی طرف۔ پاداش بدلے میں، دیہانت، انتقال، راہداری، گزرگاہ، راستہ، رتاب، کتوں کی غذا، تصرف یعنی اختیار۔ امید ہے بچوں آپ نے افسانے کو بہت خوبی سے اچھے سے سمجھا ہوگا اور اس کے معنی و مفہوم کو بھی جانا ہوگا کہ کس طرح انور قمر نے بہت ہی خوبصورتی سے اور چابک دستی سے جو ہے غریب مظلوم طبقے کے مسائل کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ تمام لوگوں کو میرا یہ ایجوکیشنل یوٹیوب چینل اچھا لگتا ہے، میرے ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوگے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے ویڈیوز کو لائک، شیئر، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔